بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا آلہ وصحبہ کرام کریم مبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، اہل ہنر کی عقل حیران ہے آج بھی. عزیزان گرامی اوقات، عرس رضوی کا ایک پربہار موقع ہے اور اندور کی جامع مسجد بریلی کا نظارہ پیش کر رہی ہے. ہماری روحیں بارگاہ عالم اعلیٰ حضرت میں پہنچی تھی، اور آج اس مسجد پاک میں بیٹھ کر ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. سب سے پہلے گفتگو کے آغاز سے میں آپ سب کو اس بات کی وضاحت کر دوں، تقریر اور خطابت کی غرض سے نہیں آیا ہے. ہمارے اکابرین اہل سنت میں سے عظیم تر شخصیات میں سے مفتی مالوا، استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا مفتی نور الحق صاحب قبلہ دامہ اقبال کی بارگاہ میں شرف تلمس حاصل کرنے کے لیے حاضر آیا ہے. اور فرق اتنا ہے کہ استاد نے مجھے آج ممبر پر بٹھایا ہے، جو غلطی ہوگی وہ وہیں سے اسلام میں فرمائے. دیگر علماء اور مشائخ بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ تمامی حضرات کی بارگاہ میں مجھ فقیر کو حاضر کیا گیا، اور تھوڑی دیر کے لیے میں ممبر پر بیٹھا تھا، ورنہ یہ تمام علماء در حقیقت ہمارے سروں کے تاج ہیں. عزیزان گرامی، محب گرامی، رفیق گرامی، حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان صاحب، یہ نام بھی سنیت میں ایسا مشہور ہے کہ سیدھے تفسیر نعیمی کی طرف عقل چلی جاتی ہے، ذہن اسی طرف مقبول ہوتا ہے. اور سچ فرمایا میرے برادر گرامی حضرت مولانا مفتی ظفر نوری صاحب نے کہ جامعہ ازہر میں بھی میں آپ کو تعریف کے لیے چند باتیں عرض کروں. بہت سارے مصر کی آزادیاں ایسی ہیں کہ لوگوں کو اپنی رانائیوں میں کھینچ لیتی تھی، اپنی رنگینیوں میں ملوث کر جاتی تھی، لیکن چند وہ لوگ ہیں جنہوں نے اہل سنت و جماعت کا بلکہ ہندوستانی اکابرین کی روایت کا بھی وہاں پر سیکھا جمایا اور اپنی شناخت کو قائم رکھنے میں پوری صحیح کی. ان میں سے مفتی احمد یار خان صاحب بھی ہیں، مفتی ظفر نوری صاحب بھی ہیں. الحمدللہ یہ اپنی پوری شناخت کے ساتھ جامعہ ازہر مصر میں برقرار رہے اور اسی طرح سے لوٹے کہ یہاں آنے کے بعد بھی لوگوں نے ان کا خطاب استقبال کیا. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان احبا کا سایہ دراز فرمائے. فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے سے قبل ایک جملے کی میں اصلاح چاہتا ہوں. میرے لیے حضرت علامہ مفتی ظفر نوری صاحب نے بھی اور مفتی احمد یار خان صاحب نے بھی اعلان کیا کہ ان کی محبتیں ہیں کہ مرشد گرامی حضور تاج شریعہ بدر الطریق خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مصر کی سرزمین پر تشریف لائے 40 سال کے بعد، اور انہوں نے اعلاناً یہ کہا، میرے احبا نے، دوستوں نے، کہ ان کی کوشش سے آئے ہیں، مجھ فقیر اور نکلنے کی کیا کوشش،
حقیقت تو یہ ہے کہ ان کی نظر عنایت نے مجھے بھی صرف پہنچایا ہے۔ حقیقت تو بات یہ ہے کہ بادشاہ اپنے خادم کو دور تک پہنچاتا، خادم کی کیا حیثیت ہے؟ بس یہ ہے کہ ہم نے تمنا کی اور دعائیں کی اللہ کی بارگاہ میں، اور رسول پاک کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا کہ مولا تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاخ ہیں ہندوستان میں، وہ یہاں آ کر سنی بنے پھرتے ہیں، یہاں اہل سنت و جماعت کے علمبردار بنے پھرتے ہیں، ان کا چہرہ بے نقاب ہونا چاہیے، اور یہی دعائیں مستجاب ہوئی، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے مجھے یہ لگتا ہے کہ حضور تاج شیخیہ کو مصر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں نے پہنچایا، اور آپ کے دور مصر نے سب کے چہرے بے نقاب بھی کیے، اور اہل سنت و جماعت کا مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند بھی ہوا۔ عزیزان گرامی، وقت کی قلت کے ساتھ میں جو اہم باتیں ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہ عرض کیے جاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو ہم بار بار تکرار کریں گے اپنی تقریر میں اعلیٰ حضرت، اور نام نہ بھی لیں تو سب کا ذہن بریلی کی طرف جاتا ہے، کچھ لوگوں کا نہ جائے تو اسے ہمیں فرق نہیں پڑتا، بعض لوگوں کو اگر اعتراض بھی ہے ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ہم جو یہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہنے کے لیے اعلیٰ خاندان کا ہونا بھی ضروری ہے، اعلیٰ اخلاق کا ہونا بھی ضروری ہے، اعلیٰ علم والا ہونا بھی ضروری ہے، اعلیٰ سوچ رکھنے والا بھی ہونا ضروری ہے۔ جب یہ ساری چیزیں اعلیٰ ہوں گی تو بریلی کے احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہنے میں عیب نہیں محسوس کرتی۔ ہم نے انہیں صرف اور صرف پٹھان خاندان سے ہونے کی وجہ سے اعلیٰ حضرت نہیں کہا، بلکہ اس امام احمد رضا خان کے قلم نے ہزاروں نہیں کروڑوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ بھر دیا، اس لیے ہر سنی جگہ انہیں اعلیٰ حضرت پکارتا ہے۔ یہ من جانب اللہ دی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی عنایتیں ہوتی ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ لفظ سے بھی بعض لوگوں کو اگر تکلیف ہوتی ہے، اور کئی اس طرح کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں کہ اس نئے لفظ کی کیا ضرورت ہے، یہ جہالت ہے، نری جہالت ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا مطلب کوئی ایک نیا دین نہیں، وہی دین مصطفیٰ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان چھوڑا تھا، صحابہ نے تابعین کے درمیان جو نقوش چھوڑے وہی یہ دین ہے، اور تابعین اولیاء کاملین سلف صالحین سے چلا جو پاکیزہ مذہب، پاکیزہ دین اسلام ہے، اسی کا اس زمانے میں جو نام ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اس کو ایک مثال سے نہیں کہتے ہیں کہ میرے عزیزوں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کی کوئی سڑک پرانی ہے، کافی پرانی ہے، 150-200 سال پرانی ہے، لیکن بارش، طوفان، موسموں کی وجہ سے گڈھے پڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتی ہے، 150-200 سال پرانی ہے، لیکن ابھی اتفاق ایسا ہوا کہ آپ کے نگر سیوک آئے، کارپوریٹر آئے، یا کوئی بڑے اہل سرحد میں سے کوئی شخص اٹھے اور انہوں نے کہا میں لوگوں کے لیے سڑک کو صحیح کروا دیتا ہوں۔ سڑک انہوں نے اپنے مال سے صحیح کروایا، اور سڑک جب صاف ستھری ہو گئی، لوگ اچھا چلنے لگے، تو اب جو چاہنے والے لوگ ہیں، محلے والے، اس نگر سے اور یا کارپوریٹر کے نام کا بورڈ وہاں پر روڈ پہ لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میاں سڑک ان کی نہیں ہے، سڑک تو 200 سال پرانی ہے، لیکن گڈھے پڑ گئے تھے، پرانی ہو گئی تھی اور چلنا دشوار ہو گیا تھا، موسموں کے تھپیڑوں نے سڑک کو خراب کر دیا تھا، اور اس صاحب نے اپنے مال سے خرچہ کر کے اس سڑک کو صاف کر دیا، اس لیے ہم نے ان کا نام یہاں لگا دیا، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ اسلام وہ عظیم دین ہے، اس میں کئی منافقین داخل ہو کر کے اس کے چہرے کو خراب کرنے کی ہر زمانے میں کوشش کرتے رہے، اس پر گرد و غبار ڈالتے رہے، کبھی دین کا چہرہ الگ الگ انداز میں لوگ پیش کرنے کی کوششیں کرتے رہے۔ اس کی غبار، اس کی دھول کو ہٹانے کے لیے اللہ رب العزت امام احمد رضا کو پیدا کیا۔ شریف میں اس امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے مختصر سی اپنی عمر میں پھر دین مصطفیٰ پر جو کچھ بھی گرد و غبار غیروں نے ڈال رکھا تھا اس کو پوری طرح سے ہٹایا، صاف کیا، اور ایک پاکیزہ چہرہ دین اسلام کا امت کے سامنے رکھا۔ تو امت نے محبت میں پکار کر کے کہا دین تو مصطفیٰ کا ہی ہے، لیکن اب یہ سڑک صاف کیا ہے احمد رضا نے، اس لیے اس سڑک پر چلنے والوں کو ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا نام علاوہ کوئی نیا دین نہیں۔ امام احمد
فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے مجدد بھی کہا گیا۔ مجدد وہی دین کی تجدید کرنے والا، نیا دین لانے والا نہیں، اسی دین کو صاف ستھرے چہرے کے ساتھ پیش کرنے والا۔ عزیزان گرامی، آپ کو جتنا فخر کرنا ہے وہ کم ہے۔ ہم نے عرب کی سرزمین پر لوگوں کو دیکھا اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہی کھڑے ہو گئے۔ عربوں میں بھی ہم نے دیکھا جو وہاں کے دکتور ہیں، وہاں کے علماء ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ بلکہ مفتی مصر ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ لوگ ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام والمسلمین کہتے ہیں، اور شیخ حضرت مفتی علی جمعہ صاحب مفتی مصر تھے، انہوں نے برجستہ ہی کہا بریلی کے امام احمد رضا کی کتابوں کے مطالعے کے بعد ہمیں یہ لگتا ہے کہ حقیقی شیخ الاسلام والمسلمین تو ہندوستان میں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی اوقات، جس کے علم کے عرب و عجم سب قائل ہوئے، اور آج اس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے ہند کے مسلمانوں کے درمیان رکھا ہے۔ یہ ہمارے لیے کتنے بڑی سعادت کی بات ہے، فخر کی بات ہے۔ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو اگر پورا مکمل طور پر بیان کروں، کئی راتیں کئی دن ناکافی ہو جائیں۔ میرے عزیزوں، صرف یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آج ایک مصر کے بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے ایک بڑی بات ہم سے کہی تھی، کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے آپ لوگ بہت محبت کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں، انہوں نے کہا تھا میں سمجھتا ہوں آپ ہی لوگوں نے ان پر ظلم بھی کیا ہے۔ کہا ہم کیسے ظلم کر سکتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ اس امام احمد رضا کے افکار اور تعلیمات کو آپ نے عالم عرب میں آج تک نہیں پہنچایا، اور جو کچھ پہنچا ہے وہ صرف 10% پہنچا ہے، 10% پہنچا ہے۔ ان کے خیالات تھے، ان کے اپنے خیالات۔ میرے عزیزو، اس کام پر میں نے اگر دیکھا خاندان اعلیٰ حضرت میں سے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کی کئی کتابوں کا ترجمہ عربی میں کیا، اور مصر کی سرزمین تک ان کتابوں کو بھی پہنچایا۔ اور یہی بات میں آج آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو صرف نعروں سے نہ پہچانتا ہوں، صرف اور صرف اس طرح کی زبان سے کہہ لینے سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی پیروکاری نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کو پڑھو، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی تعلیمات کو دیکھو، اور اس کے بعد آپ کو مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت بھی سمجھ میں آیا۔ صرف نعروں کا نام نہیں ہے، ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو اعلیٰ حضرت کو پڑھ کر کے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی محبت سب سے جدا ہوتی ہے، سب سے جدا ہوتی ہے، وہ پھر اس کو اپنا ذریعہ معاش بھی نہیں بناتا، اور نہ ہی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کسی کے لیے غلط طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اعلیٰ حضرت کو بہت قریب سے پڑھا ہے، میری نجات کا ذریعہ دامن اعلیٰ حضرت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم نے علماء کو سنا بھی اور پڑھا بھی۔ خود میں آپ کے سامنے یہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، میرے والد گرامی خود سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادموں میں سے، آپ کے مریدین میں سے، اور جن لوگوں نے ان کے مفتی اعظم ہند کو قریب سے دیکھا، اعلیٰ حضرت کے علم کو قریب سے دیکھا، ان کا حال یہ ہے آج میرے گھر میں بھی وصیت نامہ جو لکھا ہوا ہے، یہ صرف میرے گھر کی بات نہیں ہوئی، دوسروں کی بھی ہوئی، جو علماء ہیں، صالحین ہیں، جو قریب سے اعلیٰ حضرت کو جانتے ہیں، تو ان کی وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ ہے، سب سے پہلی لائن میں یہ ہے کہ میرا مذہب، میرا مسلک وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کا، امام احمد رضا خان، اور اس سے اگر ذرا برابر بھی میری اولاد میں سے کوئی ہٹا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم اس کو اپنی اولاد میں نہیں تسلیم کرتے۔ بے شک بے شک۔ میرے عزیز کو یہ باتیں اس وقت کہی جاتی ہیں جب اعلیٰ حضرت کو کوئی قریب سے پڑھا ہوا اور ان کو دیکھا ہوا اور سمجھا ہوا۔ میرے عزیزوں، سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بریلی کی سرزمین پر بہت چھوٹی عمر سے دین اسلام کا پرچم بلند کیے ہوئے 13 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 13 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 13 سے 14 سال کے بیچ میں فتویٰ نویسی شروع کر دیا، مفتی بن گئے، اور عام مفتی نہیں، ایسے مفتی کہ اللہ اکبر۔ رام پور سے ایک فتویٰ آیا تھا، مولانا ارشاد حسین بڑے عالم دین تھے، ان کا لکھا ہوا ایک فتویٰ آیا تھا تصدیق کرانے کے لیے علامہ نقی علی خان صاحب کے ہوں، جو اعلیٰ حضرت کے والد گرامی ہیں۔
وہ بھی اس وقت ایک مدقق اور مدبر عالم دین تھے. اعلیٰ حضرت کے والد بہت بڑے عالم دین تھے. ان کی بارگاہ میں تصدیق کرنے کے لیے فتویٰ لایا گیا. تو والد گرامی حضرت علامہ نقی علی خان صاحب نے آنے والے سے کہا کہ دیکھیے دارالفتہ میں جو مفتی صاحب بیٹھے ان سے تصدیق کر لیجیے. وہ آئے, دیکھیے یہاں تو 14 سال 15 سال کا کوئی نوجوان بیٹھا ہے. وہ واپس آئے, کہا کہ حضرت وہاں کوئی مفتی صاحب نہیں ہے, وہاں کوئی مفتی صاحب نہیں ہے, ایک کوئی لڑکا جوان بیٹھا ہے. علامہ نقی علی خان صاحب نے کہا وہی مفتی صاحب. سب ان کے حوالے کر دیا ہے, فتوے وہی دیکھ رہے ہیں اور جوابات وہی تحریر کر رہے ہیں, اور وہ میرے بیٹے احمد رضا خان تھا. تو فتوے کی تصدیق کرنے والا آیا جس کا مولانا ارشاد حسین رامپوری صاحب, بڑا فتویٰ تھا. تو اب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب آیا تو آپ نے دیکھا اور فتویٰ پورا چینج کر دیا. اس کے نیچے 100 علماء کی دستخط تھی. جس فتوے کے نیچے 100 علماء نے تائید میں دستخط کی تھی کہ یہ فتویٰ الجواب صحیح, الجواب صحیح, الجواب صحیح, سب کے نام بھی مفتیوں کے. اعلیٰ حضرت نے فتویٰ پڑھا اور پورا فتویٰ چینج کر دیا, کہا ایسا نہیں ہے, ایسا ہے. علامہ نقی علی خان صاحب کے پاس آیا تو حضرت نقی علی خان صاحب نے کہا ہاں مولانا احمد رضا خان صاحب نے جو لکھا ہے یہ سے. جو رامپور سے شخصائت کو لے کر کے گئے, نواب رامپور اس وقت نوابوں کی حکومت بھی تھی, ان کے پاس یہ فتویٰ پیش کیا گیا. اور جو مفتی تھے رامپور کے جنہوں نے فتویٰ لکھا تھا وہ نواب رامپور کے بڑے قریبی لوگوں نے سمجھا. نواب رامپور کو جب پتہ چلا کہ بریلی جانے کے بعد یہ تو فتویٰ بدل کر کیا گیا ہے, دوسرا کچھ جواب آیا ہے, تو نواب رامپور نے طلب کیا اور جواب دیکھا. ایک طرف ایک فتویٰ ہے, اس کے نیچے 100 مفتیوں کے دستخط ہیں, اور ایک طرف احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. اس نے مفتی صاحب قبلہ کو بلایا اور پوچھا, یہ فتویٰ دیا, کہا کہ آپ دیکھیے آپ نے فتویٰ لکھا, آپ کی 100 علماء نے دستخط کر کے تصدیق بھی کی, اور بریلی جا کر جواب پوچھا. حضرت مولانا ارشاد حسین صاحب نے غور سے پڑھا اور اس کے بعد کہا ہاں مجھ سے خطا ہوئی, صحیح فتویٰ تو وہی ہے جو بریلی. مولانا احمد رضا خان کو میں جانتا نہیں, لیکن جس نے فتویٰ لکھا وہ صحیح لکھا. تو نواب رامپور نے کہا اگر انہوں نے صحیح لکھا ہے تو یہ 100 جو دستخط ہے یہ کیا ہے, 100 علماء. تو مفتی صاحب اللہ نے کہا بات در حقیقت یہ ہے کہ میرا مقام و مرتبہ دیکھ کر کے لوگوں نے ویسے ہی دستخط کر دیا. اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں, صرف جواب صحیح لکھ دینا, پڑھنا کیا ہے. تو سب نے میری عزت کا خیال کر کے الجواب صحیح لکھ دیا, لیکن یہ جس کے پاس فتویٰ گیا تھا وہ شخصیت نہیں دیکھتا, شریعت دیکھتا ہے. تعالیٰ نے جو مقام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو عطا کیا تھا, میرے عزیزوں یہ قسم ہی نہیں ہے کہ علم لدنی تھا جو غیبی طریقے سے آپ کو ملا تھا, ورنہ محنت کر کے کوئی 100 سال میں بھی وہ علم حاصل نہیں کر سکتا جو 14 سال میں اعلیٰ حضرت کو اللہ نے عطا کیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حساب میں بڑے ماہر تھے, علم حساب میں, میتھمیٹکس میں. آج کا ثانی کوئی نہیں. آج اگر میتھمیٹکس کا کوئی پروفیسر ہے تو میں اعلیٰ حضرت کی کتاب ان کے سامنے پیش کرتا ہوں, وہ اوکلیدس کو لوگرزم کو حل کر کے دکھائے جو فنڈے انہوں نے لکھے کتاب میں. اعلیٰ حضرت کی 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, آج حل کر کے دکھانا. میرے عزیزوں ایسے ٹف مسائل پر جو آج کے زمانے میں یونیورسٹیوں میں سر کھپانے کے بعد حل نہیں ہوتے, اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں میں لکھا لوگارزم کے مسائل ہیں, اوکلیدس کے مسائل ہیں, جو جدید آج کے آلات سے نکالے جانے والے حساب ہیں کیلکولیٹر سے, وہ اعلیٰ حضرت نے قاعدے بنا کر کے اس کو حل نکالا. لیکن کس استاد کے پاس اتنے حساب آپ نے سیکھے تھے, میں کہاں سے سیکھا تھا؟ اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا, اتنے ٹف مسائل آپ حساب کے میتھمیٹکس کے لکھ دیتے ہیں اور پل بھر میں حل کر بھی دیتے ہیں. آپ کو کون سے حساب کے ماہر ریاضی دان استاد نے پڑھایا؟
وہ کہتے ہیں نہیں میاں، میرے والد صاحب نے مجھے جمع، نفی اور ضرب 3 ہی حساب سکھائے تھے، پلس مائنس ملٹیپل، یہ 3 جو بیسک اسٹوڈنٹس کو بھی سکھائے جاتے ہیں، میرے والد نے مجھے یہ 2 سے 3 حسابات سکھائے تھے، اور اس کے بعد میں منطق و فلسفے میں شغف رکھنے لگا۔ منطق، فلسفہ یہ علوم ہے، فلسفی اور لاجک جس کو کہتے ہیں، اس پر میں شوق کے ساتھ کتابیں پڑھنے لگا۔ تو ایک دن میرے والد آئے اور ان سے یہ کتابیں لے لی، منطق، فلسفہ، میتھمیٹکس، یہ رکھ دو، اور پھر کہا احمد رضا ان تمام چیزوں میں اپنا ذہن اور اپنا وقت خرچ مت کرو، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر محنت کرو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم شریعت پر محنت کرو، اگر تم نے وہ علم حاصل کیا تو یہ سب اللہ تمہیں صدقے میں دے دے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے میں نے جمع، نفی اور تفریق ہی سیکھا تھا، ضرب ہی سیکھا تھا، اور اس کے بعد چھوڑ دیا، پھر علم حدیث میں اور علم فقہ میں اپنا سارا وقت قربان کرنے لگا۔ پھر جب مجھے میتھس کا ٹف سے ٹف مسئلہ آتا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر قلم اٹھاتا، اللہ اس کو حل نہ کرے۔ دنیا کی تمام مسائل کا حل ہے عشق مصطفیٰ۔ اسی لیے فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی نقطے پر میں آتا ہوں، پہلے ان کے علم کے کمالات کو میں آپ کو بتاؤں۔ آج جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20-22 سال کی عمر میں جو چیزیں جانتے تھے، وہ کئی سالوں تک سر پھٹکنے کے بعد میں لوگوں کو نہیں حاصل ہوتے۔ میں ایک اور مثال آپ کو دے دوں، ان کے کن کن چیزوں میں مہارت، علم فقہ میں وہ بہتر طریقے سے مفتیان کرام نے بتائیں گے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی نظر کیا تھی، اور فتاوی نویسی میں آپ کی دقیق نظر کا کیا حال ہے، مفتیان کرام جانتے ہیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں آج فتاوی رضویہ شریف میں کچھ ایسے فتوے بھی ہیں جن کو اکثر علماء بھی حل نہیں کر پائے، پڑھ نہیں پائے۔ میں نے خود دیکھا ہے سمت قبلہ کے مسائل ایسے ہیں، جب تک اس کے حساب و کتاب نہیں جانتے، سمت قبلہ کو پہچاننے کے علوم، قبلہ کا سمت پہچاننے، اس علم کو نہیں جانتے، پورا فتویٰ پڑھ جاؤ کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اسی لیے میں نے ایک علوم سے سنا تھا، اور انہوں نے بہت اچھی بات کہی تھی۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس زمانے میں عالم اس کو سمجھتا ہوں جو کم سے کم اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا نام صحیح پڑھ سکے۔ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا نام پڑھ کر کے ان کا ترجمہ بتا دے، وہ کم سے کم عالم۔ کتابوں کے نام کی بات کر رہا ہوں، اندر جو مضمون ہے وہ بات کی کتابوں کا جو نام رکھا ہے۔ میرے عزیزوں، اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ کا علم فقہ، علم حدیث، علم تفسیر کا الگ الگ مقام ہے، لیکن کچھ وہ علوم ہیں جن کی طرف علماء کی توجہ بھی نہیں، آج بھی بہت۔ علم جفر تو ویسے ہی ہمارے یہاں عنقا ہو گیا، اعلیٰ حضرت کی اس علم میں بھی کتاب موجود ہے، علم رمل میں ہے، زیجات میں ہے۔ یہ وہ علوم ہے جو صرف سننے سے رہ گئے، حیت اور توقیق اب اس کے جاننے والے شاید انگلیوں میں گنے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان علوم میں کتابیں لکھی۔ ایک کتاب اعلیٰ حضرت نے کشف العلہ عن سمت القبلہ لکھا ہے۔ جانتے ہیں آج تو آپ کے پاس کمپاس آ گیا اور نیچے رکھ کر کے آپ قبلہ دیکھ لے رہے ہیں، ویسٹ کی طرف دکھایا تو ہمارا قبلہ ادھر ہی ہے۔ ہم تو مشینوں کی ابتدا کرنے لگے ہیں۔ اصل اسلام مشینوں سے نہیں چلتا۔ ہاں تمہارا انٹرنیٹ خراب ہو گیا، مشین خراب ہو گئی، اگر یہ پچھم کی وجہ پورب کو دکھا دیا تو تم تو اس کی ابتدا میں وہی نماز پڑھ لو، ایسا ہی ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، اسلام نے اس کے قوانین رکھے ہیں، قوانین رکھے ہیں کہ قبلہ پہچاننے کے علوم ہیں، طریقے ہیں، کیسے پہچانا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کی بات کر رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ان کے زمانے تک جتنے محدثین ہوا ہے، ان میں سے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے 10 نئے قاعدے ایجاد کیے، 10 قاعدے فارمولے ایجاد کیے قبلہ پہچاننے کے۔ اور جانتے ہیں اس کتاب میں آخر میں اعلیٰ حضرت نے چیلنج کر دیا ہے، چیلنج لکھ دیا ہے کہ میں نے فقیر نے یہ 10 قاعدے لکھے ہیں، اگر ان قاعدوں پر عمل کر کے کوئی قبلہ پہچاننا چاہے
اور اس قاعدے پر عمل کر کے جب وہ کھڑا ہو جائے جس طرح اس کا چہرہ ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے میرا یہ دعویٰ ہے اگر حجابات ہٹا دیے جائیں تو کعبہ عین اس کی نام کے سامنے ہوگا۔ چیلنج کوئی نہیں کر سکتا، اتنا بڑا چیلنج کوئی نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنی کتاب میں لکھا، میرے دل کے علم لدنی ہے، اور علوم پر بھی انہوں نے قلم اٹھایا جن علوم پر آج لوگوں کی دسترس تو دور کی بات ہے جانکاری ملی ہے۔ میں بات عرض کر رہا تھا ملک العلماء ظفر الدین بیانی رحمۃ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے قریبی شاگرد ہیں، شاگردوں میں سے اور قریبی شاگرد ہیں، بہار کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کئی سالوں تک ملک العلماء رہے، جب اپنے وطن گئے ایک علم ہے علم العادات اور کچھ نقوش بھرنے کا بھی علم ہوتا ہے، علم تقسیر کہتے ہیں، علم العادات کہتے ہیں۔ یہ پہنچ جاتا ہے آج علم کا نام لیں عوام کے سامنے، لیکن میں کھل کر کے تھوڑی طور پر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تعویذ بھی جو لکھتے ہیں نا آج علماء یا عاملین، اس کے بھرنے کے قانون ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ 1 2 3 4 لائن سے بھر دیا، ہر جگہ کو بھرنے کا قانون ہوتا ہے۔ 16 خانے ہوتے ہیں، 16 خانوں کو بھرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر اس باکس میں کیا لکھا جائے گا، دوسرا نمبر کہاں لکھا جائے گا، تو یہ قانون ہے۔ علم العادات جاننے والے یا علم تقسیم جاننے والے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ 16 خانے بنے بھی ہوتے ہیں، الگ مثلث بھی ہے، مربع بھی ہے، مخمس بھی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ملک العلماء ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے وطن گئے تو وہاں ایک صاحب تھے، ان کو اس علم میں کمال حاصل تھا۔ ڈبے بھرنے کا جو علم ہوتا ہے، یہ باکس بھرنے کا، وہ باکس بھرنے کا جو علم ہے وہ 16 طریقے سے جانتے تھے۔ 16 خانے ہوتے ہیں اور 16 طریقے سے اسے بھر سکتے تھے، الگ الگ۔ یہ علم جو ہے بہت الگ انداز رکھتا ہے، اس کو بھرنے کے بعد جدھر سے بھی جوڑے ہوئے ایک ہی عدد آنا چاہیے۔ تو وہ جو دانشور صاحب تھے ان کو اس بات کا خمار بھی چڑھا رہتا تھا کہ مجھے 16 طریقوں سے آتا ہے، 16 طریقے۔ اور کچھ لوگوں کو جب ایسا مل جاتا ہے نا، کچھ تھوڑا بہت علم، وہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، علماء کی تسلیم کرنا شروع کرتے ہیں۔ بے شک۔ ہاں، کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے، ایک مسئلہ سیکھ کر کے آئے اور اردو کی کتاب میں امام صاحب پا کر کے پوچھا معلوم ہے مولانا وہ جگہ کون سی ہے جہاں سورج کی روشنی کبھی نہیں پڑی، تمہیں کیا کرنا ہے اس سے؟ تو وہاں رہتے جہاں سورج کی روشنی پڑ رہی، یہ سوالات آتے ہیں۔ وہ جگہ کہاں ہے جہاں سورج کی روشنی ایک بار پڑی پھر نہیں پڑی؟ یہ موبائل میں بھی گھومتے رہتے ہیں، ہم سے بھی لوگ سوال کرتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام ناشتے میں کیا کھاتے تھے؟ میرے عزیز علماء کو اس طرح کے سوالات اس لیے کرتے ہیں کچھ لوگ کہ اپنی علمی فوقیت بڑھائیں، اور ایسا کرنے والے کے لیے حدیث میں وعید آئی ہے، قیامت کے دن اس کی زبان کو آگ کی قینچیوں سے کھینچا جائے گا۔ علم اس لیے نہ حاصل کرو کہ علماء کو نیچا دکھاؤ یا ان کو سوال کر کے مغالطے میں ڈالو، ان کو اس طرح سے بہکانے کی کوشش کرو، اس لیے نہیں۔ معلومات کے لیے کریں تو الگ بات ہے۔ جو پروفیسر صاحب تھے، جو دانشور صاحب تھے، جب بھی ان کے علاقے میں کوئی مولانا آتے تو سب سے پہلے جاتے، خیر خیریت معلوم کرتے اور پھر پوچھتے مولانا یہ علم العادات کچھ آتا ہے آپ کو، یہ ڈبے بھرنے کا علم آتا ہے؟ اگر وہ کہتے ہاں بھر لیتا ہوں، پھر پوچھتے کتنے طریقے سے؟ وہ کہتے مجھے تو 1 2 طریقوں سے آتا ہے، تو یہ سینہ چوڑا کر کے کہتے ارے مجھ کو تو 16 طریقے سے آتا ہے، میں تو 16 طریقوں سے جانتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسے ہی ملک العلماء ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ وطن پہنچے، تو جیسے ہی وہ آئے تو ایک پروفیسر صاحب، دانشور صاحب جن کو 16 طریقے سے آتا تھا، وہ آئے، ملاقات کی، خیر خیریت معلوم کی، رات کے وقت بریلی سے آئے، مولانا سنا ہے آپ کا علمی شعرا، آپ علم العادات میں بھی کچھ جانتے ہیں، کچھ درک رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں الحمدللہ جانتا ہوں۔ تو پھر اس پروفیسر نے کہا کہ مولانا ٹھیک ہے جانتے ہو گے، لیکن مجھے جو ہے 16 طریقوں سے آتا ہے بھرنا، 16 طریقوں سے بھر سکتا ہوں، آپ کتنے طریقوں سے جانتے ہیں؟ ملک العلماء ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ سر جھکا کر کے عاجزی سے کہا یہاں بس یہی مجھے 200 طریقوں سے آتا ہے۔ 200 طریقوں سے سامنے والے کا پنگا پہلی مرتبہ کسی شیر کی اولاد سے
پہلی مرتبہ کسی ایسے شخص سے ہو گیا تو وہ ٹھٹا مار کر کے کہنے لگا مولانا کیا مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ، ایسا بھی تو نہ کہو، میں نے آج تک کسی عالم کو 17ویں طریقے سے برتا نہیں دیکھا، آپ 200 طریقوں کی بات کر رہے ہو۔ مولانا ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فقیر جھوٹ نہیں بولتا، سبحان اللہ، الحمدللہ مجھے 200 طریقوں سے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بات سن کر کے وہ آنکھ بولا ہوا میں پھر چھوڑ کے چلے گئے، کہا کہ میں تو نہیں مانتا اتنے طریقوں سے کوئی جانتا ہوتا۔ وہ گئے، پہلی مرتبہ ان کو ایسی ٹھیس پہنچی تھی کسی کے ذریعے سے۔ ایک بات یاد رکھنا، فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے پر اللہ نے ایک عالم کو رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رات بھر تڑپ کے رہے، مولانا سچ بولا کہ جھوٹ بولا، اور بے چینی سے صبح تک بستر پر کروٹ بدلتے رہے۔ صبح جب ہوئی نماز پڑھتے ہی فوراً بھاگ کر کے آئے، پھر ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ملک العلماء نے دیکھا اور کہا کہ آئیے تشریف لائیے، اور مجھے اندازہ ہے رات بھر آپ نہیں سوئے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا بالکل صحیح مولانا، میں تو آپ کی بات سے ایک متفکر ہوں، بہت فکر مند ہوں، نہیں سویا۔ اور ملک العلماء نے کہا میں بھی نہیں سویا، میں بھی نہیں سویا۔ کہا کہ آپ کیوں نہیں سوئے؟ کہا کہ صرف زبانی بات نہ رہ جائے، رات میں نے وہ 200 طریقے لکھ کر کے رکھ دی، اور آنکھ لا کر کے اس کے سامنے رکھ دیا، اور آنکھ لا کر کے پیش کر دیا، یہ دیکھیے یہ طریقہ، یہ طریقہ، یہ طریقہ، یہ طریقہ۔ ظاہر ہو گئی 200 طریقے دیکھتے دیکھتے ان کے طوطے اڑ گئے، اور اس کے بعد وہ پوچھنے لگے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ 17واں طریقہ بھی کوئی جانتا ہے، پہلی مرتبہ میں نے ایک عالم کو دیکھا، اب مجھے بتاؤ مولانا ظفر الدین صاحب، آپ میرے سر کے تاج ہیں، میں آپ کو حقیقی عالم ربانی مانتا ہوں، آپ نے یہ طریقے کہاں سے سیکھے، آپ کس نے سکھائے؟ علماء ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو فقیر کو صرف اور صرف استاد گرامی امام اہل سنت صحبت سے ملے ہیں، صحبت سے ملے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے مجھے سکھایا نہیں، جب اعلیٰ حضرت کہیں پڑھتے رہتے ہیں تو میں پیچھے کھڑے ہو کر کے دیکھتے دیکھتے کہ سیکھ گیا، کون سے اس پروفیسر نے پوچھا آپ کو 200 طریقے آ گئے، اس بریلی کے مولانا کو کتنے آتے ہیں؟ ملک العلماء کہتے ہیں میں پیچھے کھڑے کھڑے تو اپنی زندگی میں 600 طریقوں سے دیکھ چکا، آتے کتنے ہیں؟ اللہ ہے۔ اس ہونہار شاگرد نے کہا 600 طریقوں سے تو میں نے دیکھا ہے، آتے کتنے ہیں کہ اللہ ہی جانے، اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ رب الجلال نے علم دنیا کا کیا، اس اعلیٰ حضرت کا تذکرہ میرے عزیز و ہم جیسی چھوٹی زبانوں سے کہاں ہو سکتا ہے؟ بے شک بے شک۔ اسی لیے شاعر نے بہت اچھے انداز میں نقشہ پیش کیا، کس طرح اتنے علم کے دریا بہار دیے۔ اہل ہنر کی عقل ہے حیران ہے آج بھی، اہل ہنر کی عقل حیران ہے آج بھی۔ اور اسی لیے فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جس نے یہ کہا ہے وہ سچ کہا ہے، اگلوں نے تو بہت کچھ لکھا ہے علم دین، اگلوں نے تو بہت کچھ لکھا ہے اس علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رہا ہے۔ بیان کرتے جاؤ، بیان کرتے جاؤ، زندگیاں بیت جائیں گی، ان کی ایک فتاوی رضویہ بیان نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے شرف ملت مارا نبی ادم اللہ اقبالوں نے یہ فرمایا تھا مینار قصر رضا کو بلند کا تو اس کے پہلے ہی سینے پہ چڑھ کے دکھلا تھا۔ ارے فتاوی رضویہ کا کرامت ہے، ذرا ہدایت بخششی پڑھ کے دکھلا، حقیقی بات ہے میرے سے، حقیقی بات ہے۔ اگر ان کے اشعار پر بھی آ جائے تو حقیقت میں دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت کے اشعار قرآن پاک کی آیتوں کی ترجمانی کرتے ہیں، یا احادیث رسول کا خلاصہ اور مفہوم بیان کرتے ہیں، یا بزرگان دین کے افکار اور سلف صالحین کی تعلیمات کی عکاسی کرنے والے اشعار موجود ہیں۔
آپ دیکھیں وہ صرف جذبات کے شاعر کا نام رضا بریلوی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے اشعار کا مجموعہ یوں ہی ہدایت بخشش نہیں بنا، بے شک بے شک، ہدایت بخشش جو بنا ہے اور حقیقت جو ہدایت بخشش ہے جو پڑھے گا اس کی بخشش ہے۔ مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول ان کے شاگردوں سے میں نے سنا تھا، آپ نے فرمایا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار اور نعتیہ دیوان ہر نعت کی اپنی تاثیر ہے، صرف وہ فرماتے میں نے پڑھا زمین و زمان تمہارے لیے، مکان تمہارے لیے، اس نعت کے متعلق وہ فرمایا کرتے تھے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے اس نعت کے ہر حرف میں ایک موکل موجود ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، موکلین ہیں جو اس چیز کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور جب یہ نعتیں پڑھی جاتی ہیں انسان تو انسان جنات بھی مدہوش ہوتے ہیں سننے کے لیے، یہ اہل اللہ کی باتیں ہیں، اہل بصیرت جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار اعلیٰ حضرت کے لیے، اسی لیے میں نے سب سے پہلے یہ جملہ کہا ان کو اعلیٰ حضرت کہنے کے لیے اعلیٰ فکر ہونا والا ضروری ہے، اعلیٰ خاندان والا ہونا ضروری ہے، ورنہ بہتوں کے پیٹ یوں ہی درد ہوتے ہیں صرف اور صرف اس طرح سے۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت سے بغض رکھنے والا، ان سے جلن رکھنے والا اگر ان کے عشق رسالت کی وجہ سے کرتا ہے تو پھر کافر ہو جائے گا۔ بے شک بے شک، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کی وجہ سے اگر کوئی ان سے بغض عداوت اور جلن رکھتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بے شک، جیسے کہ عالم کے لیے آپ نے فرمایا اس کے علم کی تحقیر کرتے ہوئے کوئی اس سے دشمنی رکھے اور اس کی تذلیل کرے تو کفر ہے۔ بے شک، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے لوگوں سے کیا تکلیف ہے مجھے بتائیں، کیا آپ کی کون سی پراپرٹی اور کون سی جائیداد انہوں نے ہڑپ لی تھی، آپ کی کون سی چیزوں پر انہوں نے قبضہ جمایا تھا، کچھ نہیں ہے تو ڈھونڈ کر کے نکالو گے تو یہی ہے کہ جس کو ابھی مفتی صاحب جملہ نے کہا تھا حق کو حق کہا، حق کو حق لکھا، حق سمجھایا، یہی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ، ان کی عادت کریمہ۔ میرے عزیزوں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام یہ تھا، اس کے علاوہ ایک اور بات، جن علوم پر لوگوں کی دسترس اور مہارت تو دور ہے جانکاری بھی نہیں پہنچی، ان علوم کی بات میں کر رہا ہوں، علم فقہ، علم حدیث، علم تفسیر، یہ تمام علوم آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ آج بہت سارے ایسے لکڑ بگے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو دنیاوی علوم میں اتنی مہارت ہے کہ یہ مولوی دیسی مولوی کہاں جانتے ہیں۔ ان لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ صرف ایک بریلی کے امام کا جواب لے آنا، پتہ چلے گا کہ پھر عالم ہوتا کیا ہے۔ ہاں در حقیقت جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف عالم نہیں، ایک بہت بڑے عبقری سائنسدان بھی تھے اپنے زمانے میں، انہوں نے نیوٹن کے نظریے کو رد کیا ہے، انہوں نے بڑے بڑے سائنسدانوں کے آئنسٹائن کے نظریے کو انہوں نے رد کیا ہے۔ آپ دیکھیں علم فلکیات آج ہو سکتا ہے علماء اس سے دور ہو گئے ہوں، اعلیٰ حضرت نے علم فلکیات، علم عربیات کی کتابیں آسمانوں کا علم ہے، آسٹرونومی جس کو کہا جائے، آسٹرولوجی جس کو کہا جائے، ان علوم پر بھی اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی ہیں کہ زمین گردش کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، اس پر اعلیٰ حضرت کی پوری کتاب ہے۔ ستاروں کے علم کے متعلق علم نجوم جو ہے آج لوگ صرف ہاتھ دیکھ کر کے بھوش بنانے کے لیے بتانے کے لیے استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ، اور جوتش جو بنتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں تمہارا راشی آج یہاں ہے فلاں ہے وہ ہے۔ جو علم نجوم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ ستارہ پرست بھی ہو جاتے ہیں، ستاروں کے ذریعے سے لوگوں کا فیوچر بتاتے رہتے ہیں جبکہ خود جو ہے سڑک چھاپ ہوتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا ہوگا میاں طوطا لے کر کے آدمی بیٹھا ہے اور لوگوں کی مستقبل بتا رہا ہے، طوطا اس کو سڑک پہ لایا ہوا ہے، یہ بھی دیکھا ہے۔ بہت سارے نجومی جو علمی نجوم رکھتے ہیں وہ لوگوں کو بیوقوف بھی بناتے ہیں اور یہ اٹکل پچو۔ اب اس علم میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار تھا؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بریلی شریف میں ایک مولوی صاحب حاضر ہوئے جو علم نجوم سے بہت مہارت رکھتے تھے، بڑی مہارت تھی۔ یہ علم نجوم جو ہے نا ستارہ دیکھ کر کے موسم بھی بتائے جاتے ہیں، جیسے آج بھی موسم بتانے والے نیوز میں بتاتے ہیں، اگرچہ اکثر غلط نکل جاتا ہے، جب وہ بتاتے تو بارش ہوتی نہیں ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اٹکل پچ ہوئے گمان غالب ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس وہ صاحب آئے بیٹھے تھے، علم نجوم کے بڑے ماہر، اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی تفریحی طور پر ان سے خود درگاہ کیا، مولانا
آپ آئے ہیں آج، آپ علم نجوم میں کافی دسترس رکھتے ہیں، ذرا دیکھیے ستارے آپ جمع کر کے کہ بارش کب ہونے والی ہے، بارش کب آئے گی، آپ کے علم کے حساب سے آپ موسم دیکھتے ہیں جانتے ہیں۔ تو انہوں نے قلم کاپی لی اور نکالا، قاعدے نکالے، اس کے بعد دیکھ کر کے کہا بریلی میں تو ابھی اگلے ہفتے کیا 2 ہفتوں تک بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، بادل نہیں ہے، اور بارش کے جو امکانات ہوتے ہیں وہ ستارے دکھا رہے ہیں کہ نہیں ہونے والی، بارش نہیں ہونے والی، 2 ہفتوں تک تو کوئی علامت ہی نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت مسکرائے اور اس کے بعد کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں میرا علم یہ کہتا ہے، علم نجوم کے اعتبار سے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں دیوار کی گھڑی لگی ہوئی تھی، دیوار کی گھڑی لگی ہوئی، اس میں جتنے بھی بج رہے ہوں، 10 بج رہے تھے یا 12 بج رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ اس کو اٹھائیے، کتنا ہو رہا ہے ٹائم؟ تو انہوں نے کہا 12 بج رہے ہیں۔ کہا 2 بجنے میں کتنا وقت ہے؟ کہا 2 گھنٹے، 2 گھنٹے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے ان سے پوچھا 2 گھنٹے سے پہلے 2 نہیں بجیں گے؟ 2 گھنٹے سے پہلے 2 نہیں بجیں گے؟ صحیح سوال ہے نا، آپ بھی جواب دیں کیسے بجیں گے 2 گھنٹے سے پہلے؟ انہوں نے کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، 2 گھنٹے سے پہلے کیسے 2 بجیں گے؟ 2 گھنٹے ہوں گے تب 2 بجیں گے اس کے اندر۔ اعلیٰ حضرت نے کہا گھڑی لائیے، گھڑی اپنے ہاتھ میں لیا اور پیچھے سے کھول کر کے کانٹے گھما کر کے 2 بجا دیا، چھوٹا کانٹا 2 پہ، بڑا کانٹا 12 پہ رکھ دیا۔ کہا آپ تو کہہ رہے تھے 2 گھنٹے سے پہلے 2 نہیں بجیں گے، میں نے تو بجا دیا، 2 تو بجے میری گھڑی۔ ہاں ایسے تو آپ کچھ بھی بجا دیں، 2 بھی بج جائیں، 6 بھی بج جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مولوی صاحب اسی بات کا یقین رکھو، تمہارا علم اور تمہارے نمبر تو بتا رہے ہیں کہ 2 ہفتے تک نہیں، لیکن خالق کائنات چاہے تو بھی بارش ہو چاہے، آپ کا علم اپنی طرف، آپ کے قوانین اپنی طرف۔ اعلیٰ حضرت کا جلال سنیے محفل میں، کہتے ہیں اس نجومی، اس علم نجوم کے ماہر مولوی صاحب سے کہتے ہیں آپ کا علم کہتا ہے 2 ہفتے تک نہیں، میرا رب اگر چاہے 1 ہفتے کے اندر آ سکتی ہے، 1 ہفتہ کیا میرا رب چاہے 1 دن کے اندر آ سکتی ہے، 1 دن کیا اگر مولا چاہے تو 1 گھنٹے کے اندر آ سکتی ہے۔ نہیں، احمد رضا چار کہتا ہے مولا اگر چاہے ابھی اور اسی وقت آ سکتی ہے۔ اور مولوی صاحب کہتے ہیں اعلیٰ حضرت بیان کرتے جا رہے تھے اور میں محفل سے اٹھا تو دیکھا اچانک بریلی پر عمل چھایا ہوا ہے، منٹ نہیں گزرے تھے کہ چھما چھم بارش شروع ہو گئی۔ تمام نمبرات تمہاری جگہ پر، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے، اللہ کو یقین ہوتا ہے۔ یہی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک بھی ہے کہ اسباب پر نہیں، خالق اسباب پر یقین رکھو، مادوں پر نہیں، مادے پیدا کرنے والے پر یقین رکھو۔ آج حالات جیسے بھی ہوں تیسے بھی ہوں، لیکن مولا جب چاہے حالات کو تبدیل فرما دے۔ وہ 313 کو ہزاروں پر بھاری فرماتا ہے، وہ ابرہا کے لشکر کو ابابیل سے ہلاک کرتا ہے، وہ فرعون کے غرور کو پانی سے توڑ دیتا ہے، وہ نمرود کی اکڑ کو مچھر سے ہلاک کرتا ہے، وہ جب چاہے حالات کو تبدیل فرمائے۔ میرے عزیزو اسباب کیا کہہ رہے ہیں یہ اس پر یقین نہ کرو، اسباب کو تو دیکھا جائے گا، ہمیں پتہ ہے روٹی ہمیں ڈائریکٹ نہیں ملتی، کھیتی میں گیہوں جاتا ہے، بالیوں میں آتی ہے، آٹا پسائی ہوتی ہے اور اس کے بعد پک کر کے توے سے نکل آتی ہے، یہ اسباب ہیں ہمیں معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اگر میرا مولا چاہے ان تمام اسباب کے بغیر بھی مجھے کھلا سکتا ہے۔ ہوتا تو یہی اسباب تو یہی ہے، شوہر اور بیوی کے اختلاط سے ہی بچہ ہوتا ہے، اسباب یہی بتاتے ہیں، لیکن مولا اگر چاہے بغیر کسی آدمی کے ٹچ کیے مریم سے عیسیٰ پیدا کر علیہ السلام، اور اب تعالیٰ چاہتا ہے۔ میرے عزیزو یہ یقین کی بات کر رہا ہوں، اسباب تو یہ بتاتے ہیں بچے اپنے ماں باپ سے ہی ہوتے ہیں، بچے اپنے ماں باپ سے ہی ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا بکری بکری سے ہی پیدا ہوگی،
گائے گائے سے پیدا ہوگی، انسان کا بچہ انسان سے ہی پیدا ہوگا، یہ اسباب ہمیں بتاتے ہیں، لیکن رب اگر چاہے ایک پتھر سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی پیدا کرتا ہے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ماں سے، اونٹنی سے نہیں پیدا ہوئی، پتھر سے پیدا ہوئی ہے۔ یہ یقین بھی ایمان کا حصہ ہونا چاہیے، یہ یقین بھی رکھو، مولا اگر چاہے، رب اگر چاہے تو پھر اس دن کو صبر کرتے عزیزان گرامی وقار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کے یہ علمی کمالات کے بعد میں آپ کو ایک لگتی ہوئی بات عرض کرتا ہوں، اس امام عشق و محبت کا جو زندگی گزارنے کا طرز تھا، طریقہ تھا، بعض لوگوں نے یہ سمجھا اتنے علمی کمالات والا، اتنی ذہنی بصیرت رکھنے والا، جبل الاستقامت، کنز الکرامت جس کو دنیا پکارتی ہے، اس کی زندگی کا حال کیا ہوگا؟ چلتا ہو تو شہنشاہ کی طرح، بادشاہ کی طرح نہیں میاں، بریلی شریف کی سرزمین ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایک واقعہ مجھے دل چھو جاتا ہے، اس میں برکت کے لیے ضروری عرض کرتا ہوں، علماء کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے نصیحت، سب کے لیے نصیحت۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں بیٹھتے تھے، ہر سال رمضان میں اعتکاف میں چلے جاتے، جس کی گناہ مصروفیات ہیں وہ بھی آخری عشرے میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر مسجد میں اعتکاف میں آ جاتے تھے۔ اعتکاف کا وقت ہے، میں نے پڑھا تو آنکھیں بھیگ جاتی تھیں۔ میں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت بھی آپ کو بتا رہا ہوں، ایک رخ نہ دیکھو، ہر رخ کو دیکھو۔ اعتکاف کے عالم میں دن بھر کتاب لکھنا، پڑھنا اور علمی شغل، قرآن پاک کی تلاوت، اس کی تلاوت۔ میرے عزیزوں، افطار کا جب وقت ہوتا نا، افطار کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت کی ایک عادت تھی پان کھانے کی، پان روزانہ لگتا تھا اور پان روزانہ تناول فرماتے تھے۔ اور آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا لڑکا جو گھر میں خادم تھا، وہ کھانا لایا کرتا تھا، پان بھی لایا کرتا تھا۔ اعتکاف کے کچھ دن گزرے تھے، مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں افطار کے فوراً بعد، آپ مغرب کے فوراً بعد تراویح سے پہلے پان کھا لیتے تھے۔ وہ لڑکا پان لے کے آیا ہی نہیں، افطار دے کر کے چلا گیا اور پان لانا بھول گیا۔ اعلیٰ حضرت انتظار کرتے رہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، اب وہ طلب تھی پان کی، انتظار میں وقت یہاں تک آ گیا کہ تراویح آ گیا، آپ کو جلا رہا ہے، غصہ ہے۔ تراویح میں شرکت تو فرمائی، تراویح کے بعد وہ لڑکا جلدی سے آیا، کہا کہ پان بھول گیا تھا۔ آپ کے سامنے پان رکھا تو آپ نے ایک تماچا اس کو کہ لاپرواہی کرتا ہے، ادھر ادھر غائب ہو جاتا ہے، میرے مغرب سے عشاء تک کا وقت ختم کر دیا، ایک تماچا لگایا۔ لڑکا خادم ہی ہے، گھر کی خدمت کرنے والا، اور اس کے بعد پان لے کر کے کھائے۔ اب سنیے، ظفر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کو پہلی مرتبہ میں نے دیکھا پان کھانے کے بعد اتنی بے چینی اور بے قراری ہو گئی، کیا مسجد میں ادھر سے ٹہل رہے ادھر سے ٹہل رہے، ٹہلتے ٹہلتے تھوڑی دیر کے بعد ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ مولانا وہ لڑکا جو پان لایا تھا وہ کہاں ہے، اسے بلوایا، وہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں حضور کہیں چلا گیا، کھانا دے کر کے چلا جاتا، کہانی بھول لگی ہے۔ ملک العلماء کہتے ہیں میں ڈھونڈنے کے لیے گیا، وہ لڑکا ملا ہی نہیں، ملا نہیں، کافی دیر تک ڈھونڈتا رہا، رات ہو گئی، اعلیٰ حضرت سوئے نہیں، سحری کا وقت آیا، سوئے نہیں، بیٹھے ادھر سے ادھر ٹہلتے رہے، سحری کا وقت قریب آیا، ملک العلماء ظفر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نکل جانا، نکل درود پاک ملک العلماء ظفر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں ڈھونڈتا رہا، وہ لڑکا ملا نہیں، رات گزر گئی، سحری کا وقت قریب آیا، اعلیٰ حضرت رات بھر سوئے نہیں، سحری لے کر کے پھر سے وہ لڑکا آیا تو شادان، تو جیسے ہی وہ مسجد میں آیا دوڑ کر کے اعلیٰ حضرت اس کو پکڑ لایا تو شادان رکھا، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت اپنے گھٹنے نیچے رکھ کر جھکے اور اس لڑکے کو پکڑ لیا، کہا کہ بیٹا رات کے وقت میں نے ایک تماچا تجھے لگایا تھا میرے پان کے لیے، مجھے تو معاف کر سکتا ہے؟ وہ لڑکا اپنے آپ کو چھڑانے لگا،
کہا کہ حضور چھوڑ دیجئے مجھے، چھوڑ دیجئے۔ کھانا لانے والا 12-13 سال کا لڑکا، اعلیٰ حضرت اس کے دونوں کندھے پکڑ کر کے بار بار کہتے ہیں تو معاف کر دے مجھے معاف کر دے۔ ظفر الدین بیاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا جس کے سامنے وقت کے محدثین اپنے زانوں طے کرتے تھے۔ وہ امام احمد رضا آج ایک لڑکے کے سامنے گھٹنے زمین پر رکھ کر کے کیوں اصرار کر رہا ہے مجھے معاف کر۔ وہ لڑکا کہتا ہے مجھے چھوڑ دیجیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بیٹا کل قیامت کے دن اگر مجھ سے سوال ہو رہا ہے احمد رضا خالی تو نے اپنے پان کے لیے ایک بچے پر ہاتھ کیسے اٹھایا، اور اس بدلے اگر مجھے ساری نیکیاں دینی پڑ جائیں تو میں کیا کروں گا؟ بیٹا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میں نے اپنے پان کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ یہ وہ لوگ ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ان کا ہر اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ انہوں نے بچے کو بار بار پکڑ کر کے کہا تو لڑکا کہتا ہے کہ جی مولانا چھوڑ دیجیے، میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ اعلیٰ حضرت صرف عالم نہیں، فقیہ اور مفتی، چھوٹے لوگ ان کو اختیار ہوتا نہیں ہے۔ بچے اگر کسی چیز کا تصرف کریں تو اس کا ان کو اختیار نہیں ہوتا، یہ مسئلہ ہے شریعت کا۔ نابالغ بچے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ تو نابالغ ہے، معاف کرنے کا اس کا اختیار ہے یا نہیں معلوم نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسا نہیں، جیسے میں نے تجھے رات کو تمانچہ لگایا ویسے ہی تو بھی مجھے تمانچہ لگا، جیسے میں نے لگایا ویسے تو بھی مجھے لگا۔ وہ بچہ ڈر گیا، کہا کہ حضور چھوڑ دیجیے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میری غلطی تھی، میں تاخیر سے آیا۔ ملک العلماء ظفر الدین کہتے ہیں میری آنکھیں بھیگ گئی۔ وقت کے امام کو اپنے نفس کے خلاف کرتے ہوئے دیکھ کر کے اعلیٰ حضرت نے بچے کو بار بار اصرار کیا تو اس نے کچھ نہیں کیا۔ ملک العلماء ظفر الدین کہتے ہیں میری آنکھوں نے وہ منظر بھی دیکھا جب امام عشق و محبت جبل الاستقامت کنز الکرامت نے اپنے سر سے ٹوپی اتاری اور اس بچے کا ہاتھ خود لے کر کے اپنے سر پر خود مارنے لگے، اور اتنی مرتبہ مارا، اس بچے کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد کہا اب میرا دل مطمئن ہو گیا کہ احمد رضا نے اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ یہ امام احمد رضا ہے، یہ امام احمد رضا ہے۔ لوگ آج کڑتے ہیں، جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، انہیں پڑھنا چاہیے اعلیٰ حضرت کو۔ تم نے پڑھا نہیں کیا ہے اعلیٰ حضرت؟ نفرت کرتے ہو خامخواہ کی۔ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو جب بھی پڑھتا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی ہے ہمارے جگہ میں جو چھوٹوں سے بھی معافی طلب کرتا ہو؟ خطائیں سب سے ہوتی ہیں، ہم سے بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عزت و انکساری عطا فرمائے جو مسلک اعلیٰ حضرت میں اعلیٰ حضرت نے ہمیں عطا کی۔ میرے عزیزوں، ان کے وصایا شریف میں آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں، اعلیٰ حضرت نے اپنی وصیت جو اپنے بھتیجے مولانا حسنین رضا خان صاحب کو لکھائی ہے، اس میں کیا لکھایا ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت حقیقی معنوں میں جو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، اسے سارے کمالات ملنے کے بعد کہ اگر وہ کسی چیز کی فکر کرتا ہے نا، حضور کا سچا امتی کس بات کی فکر کرتا ہے جانتے ہیں؟ حقیقی جو حضور سے محبت کرنے والا ہے، سارے کمالات ملنے کے بعد اگر کسی چیز کی فکر کرتا ہے تو مصطفیٰ کی امت کی فکر کرتا ہے۔ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یحکم بامرنا فلیس منا، جس نے اس حال میں صبح کی کہ میری امت کے بارے میں نہیں سوچا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی کا حکم دیا ہے، جب اس حال میں ہر دن کرو کہ امت کی بھلائی سوچو، اور حضور سے قریب ہونا ہے نا تو امت کی بھلائی کا سوچو، امت کی اصلاح کا خیال کرو، میرے آقا کے قریب ہو جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے وصایا شریف میں دکھایا ہے اپنے بھتیجے کو کہ میری جائیداد کے 3 حصے ہو جائیں۔ الگ الگ وصیتیں ہیں، گھر کے لیے کیا ہے، دینی خدمات کے لیے کیا، اور ایک حصہ فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ جب ہر مہینے یا ہو سکے تو ہر ہفتے میرے گھر میں ایک میلاد کی محفل ہو جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محفل ہو، مہینے میں ہو یا جس دن ہو، جیسی استطاعت۔ اور اس دن کہتے ہیں اعلیٰ حضرت اپنے دونوں شہزادوں کو وصیت کرتے ہوئے
शहजादे आम बेटे नहीं, एक हुज्जतुल इस्लाम में एक मुफ्ती आज़म सुभान अल्लाह जिनके खुद कदम जहाँ पड़ जाए वो लालाजार बन जाए। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, उन शहजादों को ये वसीयत कर जाते हैं कि मेरे घर में एक ऐसी दावत होनी चाहिए। आला हज़रत अपने पैसों से कहते हैं। वो दावत का इख्तिसास क्या है, उसकी खुसूसियत क्या है जानते हैं? फरमाते हैं उस दावत को ऐसा रखना चाहिए कि उस दावत में एक भी अमीर आदमी शरीक होने ना पाए। बेशक बेशक। बरेली के सिर्फ और सिर्फ गुरबा और मसाकीन आए। सुभान अल्लाह। सिर्फ गुरबा और मसाकीन आए। और आला हज़रत ने ये तक लिखा है कि उस दावत में क्या क्या पकाए, 11 किस्म के खाने भी लिखे। खीर की पकाई जाए, ठंडा रखा जाए, बकरे की रान हो, शामी कबाब, ये सब लिखे। और लिखते हैं आम तौर पर गरीब लोग ये खा नहीं पाते, उनके पास इसकी इस्तेदाद नहीं होती। अहमद रजा की ख्वाहिश है कि मेरे नबी की उम्मत जो गुरबा है, मसाकीन है, वो इससे भी लुत्फ़अंदोज़ हो, मेरा माल उनके लिए। ये 11 किस्म के खाने हैं। बर्फ भी उसमें रखी जाए, ठंडा शरबत भी रखा जाए, फिरनी भी रखी जाए, जो गुरबा को मिलते नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, साथ में ये भी लिखा कि गुरबा फुकरा तो आज जैसी दावत करते हैं ऐसे नहीं। आला हज़रत फरमाती वो जब आए, मेरे दोनों बेटों से मैं कहता हूँ कि कमाल अदब का एहतराम भी करें। सुभान अल्लाह। एक शहजादे उन गुरबा और मसाकीन को दरवाजे पर इस्तकबाल करें और दूसरा दस्तरखान पर उनका एहतमाम करें। सुभान अल्लाह। सुभान ये कौन आला हज़रत की वसाया है? अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपने शहजादों को ये वसीयत करके बस बैठ जाओ। दुरूद पाक पढ़ें। हकीकत में आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुनने के लिए दीवानगी भी शर्त है। मोहब्बत के साथ दीवानगी भी होनी चाहिए। और हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह सिलसिले क़ादिरिया के बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं, उनसे सवाल किया गया था कि हुज़ूर से मोहब्बत कैसे करें? तो उन्होंने जवाब क्या दिया? कहा ऐसे करो कि लोग तुम्हें पागल कहने लगे। ऐसे करो मेरे अजीजों, सुल्तान आशिकीन, इमाम इश्क़ व मोहब्बत फातिह बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़िंदगी पाक का खुलासा जो है, मैंने इल्मी मकामात बयान करते करते बहुत ताख़ीर कर दी। असल मौज़ूए सुख़न तो आला हज़रत का जो कमाल है, जो औसाफ़ उनको आला बनाए हैं, जो उन्हें इमाम बनाए हैं, जो वस्फ़ आला हज़रत को आला बनाया और इमाम बनाया और उनका मसलक पूरी दुनिया में मुतारफ़ कराया, वो वस्फ़ ना उनका इल्म, ना उनका तक़वा वरा ज़हद, बल्कि वो वस्फ़ ख़ास इश्क़ रिसालत मुआज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो वारफ़तगी थी आला हज़रत की, वो कहीं देखने को भी नहीं मिलती। मेरे अज़ीज़ों, जिस किताब को उठाओ, तर्जुमा कंज़ुल ईमान, कुरान पाक को हर जगह वो अदब व एहतराम का मंजर पेश किया कि आला हज़रत ने बारगाह रिसालत मुआज़ का कितना महबूब इतिहास रखा। और उनके फतावा रज़विया शरीफ में एक मरतबा मौलाना हसनैन रज़ा खान साहब पोस्ट कार्ड में फतवे का जवाब लिख रहे थे और उसमें लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ नजर आया। आला हज़रत ने दिया और कहा कि मौलाना आइंदा से इस तरह से जवाब न लिखा करें। मेरी आदत ये है कि जब भी बाई पोस्ट कार्ड के जरिए से फतवा भेजना होता है तो जहाँ अल्लाह का जिक्र आए या रसूल पाक का जिक्र आए तो अहमद रजा इसमें जलालत भी नहीं लिखता, इसमें मुस्तफ़ा भी नहीं लिखता। जहाँ लिखना हो मौला ताला लिखता हो या हुजूर अक़दस लिखता हो, ताकि ये स्पीड पोस्ट से जाए या पोस्ट कार्ड से जाए, पूछेंगे हमारा नहीं कि वो किसी नापाक हाथ से होता हुआ। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक का अदब ये बरेली के इमाम ने हमें सिखाया है, बरेली के ताजदार ने सिखाया है। और ऐसे ऐसे बारीक नुकात हैं। हज़रत इस्माइल शाही मियां रहमतुल्लाह तआला अलैह मौलाना मुतहरा के बुजुर्ग हैं, उन्होंने खुतबा लिखा था और पेश किया आला हज़रत को।
غالباً یہ حضور ہے یا پھر دوسرے ہیں، اور پیش کیا اس میں دو لفظ آئے تھے زاہد کی، حضور کی تعریف میں زاہد لفظ بھی آیا تھا۔ زاہد لفظ آیا تو اعلیٰ حضرت نے اس لفظ کو ہٹایا، پورے خطبے میں دوسرے الفاظ سے میرے آقا کی تعریف بیان کی۔ صاحب خطبہ نے پوچھا کہ مولانا احمد رضا زاہد کو ہم بڑے اچھے لوگوں کو کہتے ہیں نا، زاہد ہے، عابد ہے، زاہد کا لفظ آپ نے حضور کے لیے ہٹایا۔ سنیے کمال کی نظر ہے، کہتے ہیں کہ حضور معاف کریں، زاہد کا جو معنی ہے، زاہد علم تصوف میں اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور مجھے یہ لفظ میرے مصطفیٰ کے لیے دکھنے میں عجیب سی خفت ہونے لگی کہ زاہد کو جس کے پاس کچھ نہیں، میرا مصطفیٰ وہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہے۔ کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، اس مصطفیٰ کے پاس کیا نہیں ہے، کیا نہیں ہے، میرے قریب سے کر قطرہ نہیں والا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، مانگے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، میرے وعدہ ہے سرکار میرے عزیز، آپ نعرہ لگانے کا وقت نہیں دیں گے، بہت مختصر سے وقت ہے۔ ہاں بیٹھے میرے عزیز آؤ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آج سے نہیں، مدر سرائی کی تاریخ بڑی طویل ہے۔ اس بارگاہ مصطفیٰ میں کبھی حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ دَمْ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْتَبْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور یہ زمانہ تعریف و توصیف مدح سرائی اور نعت گوئی کا بڑھتا چلا گیا۔ ہم نے دیکھا وہ زمانہ بھی آیا جب اسکندریہ کی سرزمین سے امام موسیری نے بھی کہا تھا هو الحبیب الذی ترجا کہیں سے حافظ شیرازی نے بھی پکارا تھا لا یمکن الثناء کما کان حقہ، عبادت خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر۔ کبھی سعدی شیرازی نے کہا تھا بلغ البلا بکمالہ کمالہ حسنت جمیل بصالہ صلو علیہ۔ کبھی شاعر مشرق اقبال نے کہا تھا محمد کی محبت دین حق کی شرط افضل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اردو شعراء یہ اپنی طرف، عربی شعراء اپنی طرف۔ کبھی علامہ جامی نے اپنے ملک سے پکارا تھا تنم فرسودہ جا پارا سے ہجرہ یا رسول اللہ، تنم فرسودہ آوارا سے اسیاں یا رسول اللہ، چھپا ہوئے شفاعت را کشائی پر پنہگارا مکن محروم جامی را تراہاں یا رسول اللہ۔ ایک بات یاد رکھیں، ہر ایک کو اس کی تعریف و توصیف کے مطابق مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے اجر بھی ملا، انعام بھی ملا۔ اگر بارگاہ مصطفیٰ میں جامی نے تنم فرسودہ لکھا تو مصطفیٰ کریم نے اپنے دیدار سے مشرف بھی کیا، سعدی نے لکھا تو انہیں اوج کمال پر بلاغت میں پہنچا بھی دیا، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں اقبال نے لکھا تو میرے مصطفیٰ نے اسے قلندر بھی بنایا۔ اگر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کسی موسیقی نے اور اسکندریہ کی زمین سے قصیدہ بردہ لکھا تو خود میرے آقا صاحب نے چل کر کے اپنا بردہ بھی پیش کیا اور انہیں شفا بھی بخش دی۔ لیکن میرے عزیزوں ایک انوکھا شاعر ہے بریلی کا اس کا حال یہ تھا، اس ایمان عشق و محبت کا حال یہ تھا، جب یہاں پر ظالم نے اپنی جدیدہ دہنی سے میرے مصطفیٰ کے کمالات کا انکار کرتے، کبھی میرے آقا کے علم غیب پر، کبھی ان کے حاضر و ناظر ہونے پر، نور و بشر کے معاملے پر، جب کبھی یہ دریدہ دہن حدثہ سرائی کرتے یا میرے مصطفیٰ کے ناموس پر کوئی انگلی اٹھاتا، کوئی کہتا پیٹ پیچھے کی خبر نہیں، دیوار پیچھے کی خبر نہیں، تب اپنے قلم کی نوک سے جو جواب لکھا آج تک دانت کھٹے کر رہا ہے، اور قلم آج تک باطل کی سرزمین کو ٹہلا کر کے رکھا ہے۔ لکھا تم کہتے ہو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اتنا مقام تھا، اتنا مقام
تھا، میں تو کہتا ہوں سرور کہوں کہ مالک اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو بس اے بے تناہی سے ہے بری، حیران میرے شام میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں نے حسان بن ثابت کی سنت ادا کی۔ حسان بن ثابت نے بھی تو یہی کہا تھا، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ تو بریلی کے امام نے اس صحابی کا عشق لیا اور پھر کہا وہ کمال حسن وجود ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں میں دبے بچے اس عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان بھی تھا، نہ بس ایک جان تو جہاں بھی تھا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اخیر میں کہتے ہیں وہی امام اہل سنت، یا رسول اللہ کروں مدح اہل دول بسا، اور اس پتا میں میری بنا، میں کہتا ہوں اپنے کریم کا، میں کہتا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین بارے نہ نہیں۔ اس فاضل بریلوی کے ناچیہ دیوان پر ایک لمبی گفتگو کی ضرورت ہے، جہاں اس اعلیٰ حضرت نے اچھا ایک عاشق کا حال کیا ہوتا جانتے ہیں؟ جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ دنیا کی ہر شے میں اپنے محبوب کا عکس و جمال دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے محبوب کو ہی دیکھتا ہے۔ جس چیز کی خوبصورتی لوگوں کی آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے وہ عاشق کی آنکھوں کو کبھی خرید نہیں پاتی۔ کسی نے فاضل بریلوی کے پاس آ کر کے ایک گلاب تحفے میں پیش کیا، کہا قبول فرما لے، مسکرا کر کے دیکھا، کہا صبح سے شام تک پہ مرجھا جاتا ہے گلاب، میں تو اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا۔ اور پھر کہا سر تابہ قدم ہے، تنے سلطان زمن پھول، کہن پھول، سکن پھول، بدن پھول، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، اللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے بلند پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کبھی جس میں حسین حضرت پھول۔ کسی نے پھول کیا پیش کیا، اس عاشق نے پوری نعت پھول پر لکھ دی۔ عشق کا تقاضا یہی ہے، اگر کوئی تمہاری آنکھوں کو خیرہ کرتی ہو، کوئی چیز تمہیں اپنی طرف مائل کرتی ہو تو اس کی طرف سے منہ پھیر لو اور کہو میں سستی چیزوں کا عاشق نہیں، میں اس مجازی عشق میں مبتلا ہونے والا عاشق نہیں، میں تو کائنات کے آقا و مولا کا محب اور عاشق ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اصل کائنات بنایا ہے، روح کائنات بنایا ہے۔ اور جب اقبال نے کہا تھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ اخلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال نے میرے مصطفیٰ کی شان میں یہ کہا تھا تو فاضل بریلوی نے پکار کر کے کہا حقیقت تو یہ ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، صادق نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عزم کی تعریف کی ہے، ہر عزم کو بیان کیا ہے۔ ارے میرے عزیزوں، ہماری مسجدوں کے محراب آج بھی اس کے مقبول سلام سے گونج رہی ہیں، جہاں اس فاضل بریلوی نے میرے مصطفیٰ کریم کے پورے حلیے کا نقشہ ہمیں دیا ہے۔ سچ بات بتاؤں، اگر کسی کو یہ طلب ہے کہ میں میرے مصطفیٰ کی زیارت کروں، میرے آقا کو میں دیکھوں، تو میں کہتا ہوں فقیر ادنا سا مشورہ دیتا ہے کہ وہ کم از کم اعلیٰ حضرت کا مصطفیٰ جان رحمت پڑھ لیا۔ میرے آقا کو میرے اعلیٰ حضرت نے کس طرح سے امت کے سامنے پیش کیا۔ اے امت کے دیوانوں، اے غیور جوانوں، جب تمہیں میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے کی تمنا تڑپائے تو پھر یہ پڑھ لینا، اعلیٰ حضرت نے جو کلام میں لکھا ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی جو ہے اس کی نافی حکومت میں لاکھوں سلام، پتلی پتلی گل قدس کی بتیاں، لبوں کی نزاکت پہ
پہ لاکھوں سلام، اونچی دینی کی رفعت پہ بے حد درود، شرمیچی نگاہوں کی شرم و حیا پہ لاکھوں سلام، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ میرے مصطفیٰ کریم کے ایک عضو پر سلام بھیجا، کہا آنکھوں کا حال یہ ہے جس طرف اٹھ گئی پہ لاکھوں سلام، کانوں کا حال یہ ہے دور و نزدیک کے سننے والے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میاں یہ کان ناک آنکھ تو الگ اپنی جگہ پر، مصطفیٰ کے بھووں اور ابروؤں کا حال یہ ہے جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اور ان کے ہاتھوں کا حال یہ ہے، ہاتھوں کا حال یہ ہے، ہاتھ جسم کو اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جسم کو اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ کل جہاں مل جاؤ جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ قدمہائے ناز پر بھی سلام پیش کیا، کہا کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ لاؤ ایسے عاشقوں کو میرے عزیزوں جو میرے مصطفیٰ کی ایک ایک اداؤں پہ سلام کرتا ہو، میرے آقا کی ایک ایک عضو پہ سلام کرتا ہو، ان کی جماعت پہ سلام کرتا ہو، ان کے ازواج پر، ان کی عطرت پر، ان کی اولاد پر، ان کی امت پر، سب پر سلام پیش کرتا ہے۔ ایسے عاشق صادق کو اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے تو در حقیقت وہ محروم القسمت ہے، وہ بدنصیب آدمی ہے جس کو ایمان کی چاشنی اور لذت نہیں ملی، ورنہ حقیقت میں میرے مصطفیٰ سے محبت کرنے والا اعلیٰ حضرت سے بغض عداوت نہیں رکھتا۔ میرے عزیز جانتے ہو اعلیٰ حضرت کی محبت رسول کا ہی حال ہے، میرے مصطفیٰ کی بات تو بہت اعلیٰ عرفہ ہے، بلکہ جو سادات ہیں نا جو میرے آقا کی حال میں ہے ان کو بھی دیکھ کر کے اعلیٰ حضرت یہ کہتے تھے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تمہیں پہلے نور تیرا سب گھر نور کا۔ جو اعلیٰ حضرت میرے مصطفیٰ کی 14 سال 100 سال بعد آنے والی نسلوں کا ادب و احترام فرمایا کرتے تھے، اس امام عشق و محبت کا تم کیا سمجھو؟ میرے عزیزوں اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ کمال کا عشق ہے، کمال کی محبت ہے۔ ایک مرتبہ جہاز میں سفر ہو رہا ہے اور جہاز میں طغیانی آئی تو کیپٹن نے اعلان کیا کہ جہاز ڈوب سکتا ہے، مگر یہ امام عشق و محبت نہایت آرام سے اپنی قلم اور کاپی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماں نے کہا احمد رضا جہاز ڈوبنے والا ہے، اعلان ہو چکا، اعلیٰ حضرت نے کہا ماں نہیں ڈوبے گا، غرق نہیں ہوگا، صحیح سلامت کنارے کو پہنچے گا۔ ماں نے پوچھا اتنا یقین؟ کہا ہاں، یہ یقین میرے مصطفیٰ کے فرمان پر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب سمندر اور پانی کے سفر پر بیٹھے تو یہ پڑھ دیا کرے بسم اللہ مجرہا و مرساہا، اور فقیر احمد رضا نے وہ دعا پڑھ لی تھی تو میرے مصطفیٰ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ طوفان اپنے رخ موڑ لیں گے مگر کشتی کنارے صحیح سلامت جائے گی، اور دنیا نے دیکھا اعلیٰ حضرت کی یہ کشتی نہ ڈوبی نہ غرق ہوئی، صحیح سلامت جدہ کے کنارے پر پہنچ بھی گئی۔ اس فاضل بریلوی کا عقیدہ تو یہ تھا آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی زمین پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ آخری بات جو میں عرض کرنے جا رہا تھا، اس عاشق صادق نے ہمیں جو میسج دیا ہے، اے مسلمانوں ناموس رسالت کیا ہے؟ ناموس رسالت کیا ہے؟ جانتے ہیں جس دن تمہیں یہ سمجھ میں آ جائے اعلیٰ حضرت کی نام تو سمجھ جاؤ گے کہ ناموس رسالت ہے کیا۔ حقیقی بات یہ ہے میرے عزیزوں، ناموس رسالت کا معنی حضور کی عزت اور ایسے اس پر فدا ہونا کہ اپنے آپ میں یہ احساس کرو دنیا میں میں کسی چیز کا مالک نہیں، جو کچھ بھی ہے وہ سب میرے مصطفیٰ کے لیے۔ جس دن یہ تصور آئے گا جو کچھ بھی ہے وہ سب میرے مصطفیٰ کے لیے، میری گردن، میرا خون، میرا جسم، میرے کان، میری آنکھ، میرا سب کچھ، میرا مال، میری جائیداد، یہ میں نے مصطفیٰ کے لیے رکھی ہے۔ جس دن تم یہ کہو گے تو تم ناموس رسالت کے اس مسلک پر چلنے والے شمار کیے جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، اس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ان نوجوانوں کو بھی سمجھایا جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری لائف ہے میں انجوائے کرنے دیا جائے، ابھی تو جوانی بھری ہے، ہمیں چند عیاشیاں کرنے دیں، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، سچے دل سے مسجد کی طرف آ جائیں گے۔ نہیں نہیں اے مسلمانوں، تم غلط فہمی میں ہو، دھوکے میں ہو، دھکے میں ہو، اس لیے کہ تم کیا سمجھ بیٹھے ہو یہ زندگی تمہاری ہے،
یہ تمہاری لائف ہے، یہ تمہارا بدن ہے، یہ تمہاری جان ہے، نہیں، بریلی کے تاجدار نے ہمیں یہ سمجھا کر کے بتایا حقیقت میں یہ ہے سنی مسلمانوں، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں نظام تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہارا کچھ نہیں، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے محن، ایسے منن کہ امن و امان تمہارے لیے، ہوا وہ چلے کہ باغ پھلے۔ اس سے پہلے اعلیٰ حضرت یہ بھی کہتے ہیں اشارے سے چاند چیر لیا، چھپے ہوئے خون کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ طاقت کماں تمہارے لیے، ہمارا کچھ نہیں یا رسول اللہ، سب تمہارے لیے ہے۔ ہوا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہم پھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ قیامت کے دن بھی اگر تاریخ میں ہماری زبان کھلے تو یا رسول اللہ صرف تمہارے لیے، ویجے ویجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، کو پڑھو گے تو عشق رسالت کی شمع اور جلتی ہے اور بڑھتی ہے۔ میرے عزیزوں، ان کے دربار کا میں ایک ادنا کتا ہوں جو وہاں کی جادو کشی کر کے آیا ہے اور کچھ نہیں کیا، اور آج میری محفل میں بیٹھنے والے کا دل اگر میرے مصطفیٰ قریب سے قریب ہوتا ہے اعلیٰ حضرت کو سننے کے بعد، تو پھر اندازہ کرو اس کی درسگاہ میں بیٹھ کر کے علم حاصل کرنے والا میرے آقا کی بارگاہ میں کہاں پہنچا ہو، کہاں پہنچا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو میرے مصطفیٰ نے پھر انعام کیا دیا، انعام کیا دیا، بات تو آتی ہے، انعام تو یہی ہے میرے عزیزوں، 100 سال بھی ہو گئے، احمد رضا پرانا نہیں ہو رہا، پرانا نہیں ہو رہا، آئی نہیں حکومت، سکہ نیا چلے گا۔ انہوں نے کہا تھا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، میرے عزیزوں ہم نے آج تک دیکھا ہے مجددین کی بہت ساری فہرست ابھی بھی آ رہی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے، ٹکتا کوئی نہیں رہا ہے، اس لیے کہ جب ایک بادشاہ کرسی پر بیٹھا ہو تو جلدی دوسرا بادشاہ کی بادشاہت کا اعلان نہیں کر پاتا۔ اعلیٰ حضرت کو میرے مصطفیٰ نے یہ انعام عطا کیا کہ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے، احمد رضا کی شمع بروزہ ہے، لیکن میرے عزیزوں جب وہ فاضل بریلوی امام عشق و محبت مدینے کی سرزمین پر پہنچتا ہے بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری بجا لانے کے لیے، اور اعلیٰ حضرت کا مسلک یہ بھی ہے، حج کے لیے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جانتے ہیں، ان کے طفیل حج میں خدا نے کرا دی، ان کے طفیل، ارے لوگ کہتے ہیں ہم مکہ گئے تھے، کعبہ گئے تھے، حرم، کعبہ، مینا، مزدلفہ، اس کے بعد ہم مدینے گئے تھے، لیکن عاشق کچھ اور کہتا ہے، عاشق کہتا ہے یہ حج، مینا، عرفہ، مزدلفہ یہ سب تو بعد کی بات ہے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد تو حاضری اس پاخدر کی حاضری کے لیے گئے تھے، مولا نے اس حاضری کی بدولت حج بھی میرا کرا دیا۔ اس بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچنے کے بعد عاشقوں نے بہت سوال کیے، ہم بھی مانگتے ہیں میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، کیونکہ ہمیں پتا ہے واہ کیا جود و کرم ہے، نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا۔ میرے عزیزوں اتنے اشعار پڑھتے ہوئے مجھے کبھی کسی تقریب میں سنا نہیں ہوگا، اور مجھے جلدی دوسروں کے اشعار یاد بھی نہیں ہوتے، میں کچا آدمی ہوں، پڑھتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت کے نازیہ دیوان کا فیض میں سمجھتا ہوں، اللہ اکبر کی زبان پر آتی ہی دل بھی چھوٹتا، زبان بھی چھوٹتی ہے، ان کے اشعار نے عقیدہ بھی دیا ہے، ایمان کا راستہ بھی دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب وہاں پہنچے، ہم بھی تو مانگتے ہیں نا، ہزاروں عاشق بھی حضور کی بارگاہ میں مانگتے، میرے آقا میری دین بھی سنور جائے، دنیا بھی سنور جائے، میری اولاد پر مامردار ہو جائے، میرے اولادوں کو اولاد ہو جائے، ہر طرح کی مانگ، ہر طرح کے سوال۔ لیکن ایک عاشق صادق پہنچتا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دینے کے بعد، وہ سوال کیا کرتا ہے، کیونکہ اس بریلی کے تاجدار کا بھی تو عقیدہ یہی ہے، نہ یہاں لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ان کا بھی عقیدہ یہ ہے، تو مانگے تو کچھ اور کیوں مانگے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یا رسول اللہ، ہند کی سرزمین سے چل کر کے احمد رضا آپ کی بارگاہ میں آیا، کچھ نہیں مانگتا، ایک مرتبہ عالم بیداری میں آپ اپنی سیاست پر ایک بار میرے آقا عالم بیداری میں، آپ کی بات نہیں،
میرے عزیز خواب کی بات عالم بیداری میں آپ اپنی زیارت سے مشرف کروا دیں. اعلیٰ حضرت سوال کرتے رہے، صبح سے شام ہو گئی اور درود پڑھتے رہے، لیکن اپنا یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکا، کوئی زیارت نہیں ہوئی. اسی اثنا میں آپ نے وہ نعت پاک بھی لکھی، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا قدم ہے جس میں آمدے تاجدار پھرتے ہیں. اخیر میں میرے مصطفیٰ کے قدموں سے جاتے جاتے یہ شعر تحریر کیا، اے احمد رضا تیرا منہ کیا، تیری حیثیت کیا، اور تو سوال بھی کتنا بڑا کر بیٹھا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اپنے لیے لکھا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، یہاں بہت سارے بڑے بڑے لوگ ہیں اور تو نے سوال کتنا بڑا کیا. یہ کہہ کر کے گئے. دوسرے دن صبح آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی غریب امت کے یا اپنے امت کے وفاداروں کا کوئی ایک جملہ بھی پسند آ جاتا ہے. وہ آقا کریم ہے، وہ شفیع محشر، وہ جود و سخا کے پیکر. میرے آقا نے دوسرے دن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو عالم بیداری میں اپنی زیارت سے ہمکنار فرمایا. اپنے انور سے روشنی آئی. اعلیٰ حضرت نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے مصطفیٰ کریم کا دیدار کیا اور اسی وقت چھوٹتے ہوئے یہ کہا تھا، پیش نظر و نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر و نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہ دل ہے. اسی میں اعلیٰ حضرت نے یہ کہا تھا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے ابو مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. میرے عزیزو، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جب کوئی سچا عشق کرتا ہے، مصطفیٰ اسے یہاں بھی نوازتے ہیں، وہاں بھی نوازتے ہیں. بلکہ حال یہ ہے، ایک شامی بزرگ کہتے ہیں، ملک شام کے یہی دن تھا 25 صفر کا، جمعہ کا دن تھا، 2:30 بجے کا ہی وقت تھا جس میں آپ نے گل پڑھا. ملک شام کے رہنے والے بزرگ کہتے ہیں، میں دوپہر کو سویا تھا، خواب میں مصطفیٰ کی زیارت ہوئی. میرے آقا کھڑے تھے لیکن کسی کا انتظار کر رہے تھے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کس کا انتظار ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا، میرا ایک جانشاہ، میرا ایک عاشق صادق ہند کی سرزمین سے میرے دربار میں آنے والا ہے. اس کو احمد رضا کہتے ہیں. مصطفیٰ کریم کی زبان سے اس شامی بزرگ نے نام بھی سنا. اعلیٰ حضرت کا انتظار ہو رہا مدینے کے تاجدار کے ہاں. سے بیدار ہوئے، چل پڑے، ہندوستان آئے. دلی میں پتہ پوچھا، احمد رضا نام کے مولانا کہاں رہتے ہیں؟ دلی والے نہ چاہتے ہوئے بھی بریلی کا پتہ دیے اور آئے. وہ شامی بزرگ کہتے ہیں، میں سوداگران میں آ کر کے پوچھنے لگا، ایسی ایسی شکل کے مولانا یہاں رہتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ خاندان والوں نے کہا، ہفتہ 2 ہفتے پہلے ہی اس عالم ربانی کا انتقال ہو گیا. اس شامی بزرگ کہتے ہیں، مجھے بڑا ملال تھا، میں مل نہیں سکا، لیکن میں نے تاریخ ملایا، جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ کب کا تھا. پھر پوچھا انتقال کس وقت ہوا. جب دونوں چیزیں دیکھی تو شامی بزرگ کہتے ہیں، یہاں اعلیٰ حضرت کا انتقال 2:38 پر تھا اور میں ملک شام میں جو سویا تھا وہ وقت بھی 2:38 کا تھا. وہی وقت تھا، دوپہر کے قیلولہ کا وقت تھا. میں نے اس وقت میرے مصطفیٰ کی زیارت کی اور اعلیٰ حضرت کا استقبال کرتے ہوئے دیکھا. عزیزان گرامی، وہ خاندان رضویہ سے نہیں، اعلیٰ حضرت کے مریدوں سے نہیں، ملک شام کے رہنے والے یہ کہتے ہیں، میں نے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں مقبول اگر کسی کو دیکھا تو اسی کو دیکھا جو یہاں بیٹھ کر کے پکارتا تھا، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی. مجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. ہم سبوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اس اعلیٰ حضرت کو میرے آقا سے انعام یہی ملا، انعام یہی ملا، انعام یہی ملا. ملک سخن کی شافی تم کو رضا وسلم جس سمت آئے ہو سکے بٹھائے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.